السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی کا اہم ترین فریضہ ہے، اور اس فریضہ کے چھوڑ دینے والے یا اس کا انکار کر دینے والے کا کیا حکم ہے۔ تو واضح رہے کہ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل و بالغ شرعی رکاوٹ سے خالی مسلمان پر کتاب و سنت اور اجماع امت سے فرض ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں حق و باطل کے تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں حتمی حکم ہے کہ ماہ رمضان کے داخل ہو جانے پر جو شخص اپنی بستی میں مقیم بیماری سے محفوظ صحیح سالم ہو وہ قطعی طور پر روزہ رکھے۔ تو ان دونوں آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پہ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل اسلام، کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ تو رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ لہذا ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، شرعی رکاوٹ سے خالی ہو، اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے موجودہ کیفیت سے سن 2 ہجری میں فرض قرار دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 روزے رکھے۔ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر زمانہ میں ہر مسلک و جماعت کے مسلمانوں کا اجماع رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے واجب اور ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ دور قدیم یا دور حاضر میں کسی نے بھی اس اجماع کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم فریضہ کا انکار کرے تو اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت پر امت محمدیہ کا اجماع ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا دین اسلام سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے۔ جو شخص روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ مرتد اور کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر توبہ کر لے اور روزہ کی فرضیت کا اقرار کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ کافر سمجھ کر اسے قتل کر دیا جائے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پر مسلمانوں کا قطعی اجماع ہے، جس کا دین اسلام سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے۔ جو شخص روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر توبہ کر لے اور اس کی فرضیت کا اقرار کر لے تو بہتر، ورنہ بحکم مرتد قتل کر دیا جائے۔ اسے نہ تو غسل و کفن دیا جائے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ ہی اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے، اور نہ ہی مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن کیا جائے، بلکہ کسی دور جگہ پر ایک گڈھا کھود کر اسے اس میں دفن کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے لاش کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے اور گھر کے لوگوں کو لاش پر نگاہ پڑنے کی وجہ سے اذیت نہ ہو۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے، جس نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اس مہینے کے روزے چھوڑ دیے تو وہ بالاجماع کافر ہے، لیکن جس نے سستی اور کاہلی کی بنا پر چھوڑ دیا وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے ایک ایسے رکن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے جس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ وہ حاکم وقت کی جانب سے تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ تو اس گفتگو کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور شرعی رکاوٹ سے خالی ہو، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر اس فریضے کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اس فریضے کا انکار نہیں کرتا، اس پر ایمان رکھتا ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ شخص سخت گنہگار ہے۔
اس لیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا چھوڑ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کے فرضیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو تو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس فریضے کی اہمیت کو سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔